السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح کس طرح ہوا اور کس طرح نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا تھا وہ حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک پیدائش جو تھی وہ وجود میں آئی۔ خلقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم عدم سے عالم وجود میں منتقل ہوئے۔ ظہور نورانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت در پشت پاکیزہ سلبوں سے، پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کا یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمکا اور حضرت بی بی آمنہ کی گود میں اتر آیا اور حضرت بی بی آمنہ کے بطن اطہر سے آپ اس عالمی دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا کہ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصاب بن کلاب بن مسرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نزار بن عدنان اور عدنان کا نسب حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا سلسلہ نسب حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ۔ تاریخ ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ بمطابق 20 اگست 570 عیسوی نوشیروان کے عہد حکومت کا 40واں سال تھا تب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور واقعہ اصحاب فیل کے 50 روز گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو وہ ہندوستان میں جزیرہ سراندیپ میں انہیں اتارا گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اور 2 مرتبہ انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار کیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو اس وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا اور ان کی ولادت کا وقت ہوگا۔ اور یہ آگاہی علماء بنی اسرائیل نسر در نسر جو ہے وہ آگے منتقل کرتے رہے اور اپنی نسلوں کو بتاتے رہے کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش جو ہے وہ لازمی ہوگی اور وہ خاتم النبیین ضرور دنیا میں آئے گا۔ لہٰذا ہر مذہب کے علماء جو تھے ان کو آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ حضرت عبد المطلب جو تھے ان کے وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر مکہ سے وہب بن عبد مناف کے گھر گئے اور وہاں پر آپ نے حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح کرایا۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے شادی کے بعد 3 دن بعد اس عورت سے ملے کہ جو آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی پیشانی میں جو نور اس عورت نے دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی تھی اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ چونکہ تم شادی کر رہے ہو اور تمہارا وہ نور اب پیشانی میں نہیں رہا تو میں اب تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے بطن سے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس وقت رجب کا مہینہ اور جمعہ کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات جنتیوں کی پہرے دار خازن کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کو کھول دے اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں ندا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ نور محمد جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جو اس نبی ہادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیدا ہونا ہے انہوں نے، اور وہ آج کی رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے جسم عنصری کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ لوگوں کے لیے نذیر و بشیر بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا کہ تمام عالم کے سردار خیر البرید سے حاملہ ہیں، تو جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ کے حاملہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس رات قریش کی تمام سواریاں بول پڑی اور انہوں نے یہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہیں۔ اور حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصے بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تخیلات سے دوچار ہوتی ہیں ان سے میں بالکل محفوظ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ میں باردار ہو گئی تھی، لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی دقت اور مشقت محسوس نہ کی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن میں 9 ماہ تک آپ جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، یعنی انہیں کوئی متلی، بے چینی یا کوئی جلن یا کوئی اور عارضہ انہیں لاحق نہ ہوا، اور انہوں نے یہ تمام 9 مہینے کا عرصہ جو تھا بڑے آرام اور سکون سے گزارا۔ حضرت بی بی آمنہ کو دوران حمل جو لطافت و سہولت تھی، اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارت کے ذریعے ہوا۔ پہلے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ پھر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ کوئی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں؟ گویا کہ میں نہ جانتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس امت کے سردار اور نبی آخر الزماں کی ماں بننے والی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے ہدایت کی کہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا۔ پھر اس نے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں حفاظت میں دیتی ہوں اس اللہ کی، اور پھر اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے اور آسمانوں پہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آسمان سے دنیا کو ہر طرح سے خبردار کر دیا گیا تھا کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے دنیا کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کی ذات بابرکت کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی غلاظتوں سے پاک کر دے گی۔ بالآخر وہ سہانی گھڑی آ گئی جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں آئے، تو اس شب اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے کہ جن کے پھل اہل جنت کے لیے ان کے کھانے کے کام آئے۔ اور اس واقعہ کی یادگار میں پھر آسمان پر ایک ستون زمرد کا اور ایک ستون یاقوت کا نصب کیا گیا۔ 3 جھنڈے مشرق، مغرب اور کعبہ کی چھت پر نصب کیے گئے۔ اس رات شیاطین کو قید کر دیا گیا، کاہنوں کی خبریں بند ہو گئیں، سارے جہاں کے بت منہ کے بل گر پڑے۔ اس رات بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، ایوان کسر و کسرا میں زلزلہ آ گیا جس سے ان کے 14 کنگرے گر گئے، جو بازبان اشارہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ وقت کی 14 پشت تک سلطنت رہے گی، اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب ظلم و بربریت ختم ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس قسم کے بہت سے قدرتی اشارات اور واقعات ظہور میں آئے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔